بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 92۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 92۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح تعلیم خداوندی لے کر آیا تھا، پھر تم نے اس کے چند دن الگ ہوتے ہی بچڑے کی پرستش شروع کر دی اور تم نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا۔ پھر تمہارا یہ دعویٰ ایمان کیسا ہے؟ من بعد ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں جو کچھ کیا سو کیا۔ ہمیں خود دیکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سارے گوسالہ جن کو لا الہ الا اللہ کے خنجر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا تھا، کیا ایک ایک کر کے وہ سارے باطل عقائد، نظریات اور رسومات اسلام کا جزو نہیں بن گئی ہیں؟ اور پھر کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ ان باطل عقائد، نظریات اور رسومات کو ذبح کر دو، تو کیا کوئی اس کے لیے تیار ہوتا ہے؟ آیت نمبر 93۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کوہ طور کے دامن میں تم سے عہد لیا کہ جو کچھ ہم نے تم کو قوانین دیے ہیں ان کو اطاعت کرنے کی خاطر مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور انہیں غور سے سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور سمجھ لیا، بجائے اس کے کہ تم ان کی اطاعت کرتے، تم نے کھلے بندوں ان کی خلاف ورزی کی۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے کفر کے سبب بچڑے کی پرستش ان کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ ان سے کہو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم بنی اسرائیل پر نازل وحی پر ایمان رکھتے ہو تو کیا ہی بری ہے وہ چیز بچڑا پرستی جس کا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے۔ سننا اور سننے کے مطابق عمل کرنا لازم و ملزوم ہے۔ اسمعو اس لفظ کے معنی ہیں سنو اور پھر سننے کے بعد اس کو سمجھو، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرو، اس کے مطابق نظام تشکیل دو اور اپنی زندگیاں سننے کے مطابق بناؤ۔ اس لفظ کے معنی صرف سننا نہیں ہے۔ اسمعو کا یہ مفہوم ہم نے اس لیے لیا کہ یہ عہد یا میثاق تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سنایا۔ ظاہر ہے کہ سنایا اس لیے گیا تھا کہ اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ وَأَعْصَيْنَا کے معنی ہیں عمل تم نے اپنے سننے کے خلاف کیا، یعنی جو کچھ سنا تھا اس کی اطاعت نہ کی۔ سننے کی حد تک تو بنی اسرائیل رہی لیکن اطاعت کی طرف نہ آئی، تو کیا سننا ان کے کسی کام آ سکا؟ یہاں سے نقطہ نکلا کہ قرآن کو محض سننا بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتا اگر جو کچھ سنا گیا ہے اس پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ قوم عمل کیسے کرے گی جبکہ نہ تو سنانے والے کو کچھ پتا ہے اور نہ سننے والے کو کچھ پتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کے بارے میں تو سمینا و اطعنا سورہ 2 آیت نمبر 285 دو چیزیں آتی ہیں۔ سن لینے سے ایک چیز تو میکانکی طور پر ہو جاتی ہے، اس میں محنت درکار نہیں ہوتی، لیکن دوسری چیز اطعنا
میکانکی طور پر نہیں ہو سکتی۔ اطاعنا تو عملی کام ہے، اگر سمیعنا کے ساتھ اطاعنا نہ ہو تو یہ قرآن کے ایک حصے پر ایمان لانا ہے، یعنی سمیعنا تو ہے لیکن دوسرے حصے اطاعنا سے انکار کرنا ہے۔ سورہ 2 آیت نمبر 85۔ آج قرآن کو سنا تو بہت زیادہ جا رہا ہے، لیکن اطاعنا کی جگہ وہ عصینا سورہ 2 آیت 93 ہو رہا ہے، یعنی عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 94۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اخروی زندگی کے گھر جنت کی ساری کامیابیاں اور سرفرازیاں دوسروں کے مقابلے میں اللہ کے ہاں صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، تو ان سے کہو موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو، تاکہ تم جنتی زندگی سے جلد لطف اندوز ہو سکو۔ یہود کا عقیدہ ہے کہ انہیں جنت کی آگ نہیں چھوئے گی، لیکن صرف گنتی کے دن۔ سورہ 2 آیت نمبر 80۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا ہی سمجھتے ہو تو اپنے لیے موت کی تمنا کرو تاکہ تم وہاں جنت کی آسودہ زندگی سے لطف اندوز ہو سکو، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ آیت نمبر 95۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ مگر گناہوں اور بدعملی کے مرتکب ہونے کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ان کے تمام جرائم سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 96۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ موت کی تمنا تو ایک طرف تم ان کو زندہ رہنے کے لیے مشرکین سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال کی زندگی ملے، حالانکہ اگر یہ عمر بھی ان کو مل جائے تو بھی مرنا تو بہرحال ہے، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں اور بدعملی کی پاداش میں عذاب سے بچانے والے نہیں بن سکتے۔ ان کے تمام اعمال خدا کے قانون مکافات کی نگاہ میں ہیں۔ آیت نمبر 97۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دو جو جبریل کا مخالف اس لیے ہوا کہ اس نے ایک غیر اسرائیلی کو وحی کیوں دی۔ سورہ 2 آیات 90-91۔ تو وہ جان لے کہ وہ از خود کسی کو وحی نہیں دیتا۔ جبرائیل نے قرآن کو اللہ کے حکم سے اے محمد تیرے قلب پر نازل کیا ہے، اور اس کی تعلیم ان سب دعاوی کو سچ کر دکھانے والی ہے جو خدا کی تعلیم میں سے ان یہود کے پاس موجود ہیں۔ بلا تمیز جو بھی رہنمائی کی خاطر قرآن کی صداقتوں پر ایمان لائیں گے، ان کو یہ دنیا و آخرت میں خوشگواریوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ ہر شکست خوردہ قوم یعنی مذہبی قوم ایک آنے والے کے انتظار میں رہتی ہے۔ دین کو مذہب میں تبدیل کرنے کے بعد بنی اسرائیل ایک آنے والے کے انتظار میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے غیر یہود کو بھی خدا کی سلطنت میں شامل کرنا چاہا، تو یہ تعصب کی بنا پر اس کی جان کے درپے ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو
غیر یہودی ہونے کی وجہ سے ان کی مخالفت کی، حالانکہ یہ ایک آنے والے کے انتظار میں تھے۔ شکست خوردہ قوم خود کچھ نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہے کہ وہ آنے والا ہی انہیں مغلوب سے غالب کرے گا، ان کا نام روشن کرے گا۔ بدھ مت والے متیا کے انتظار میں، جینی مذہب والے تری تھنکر کے انتظار میں، مجوسی مسرا یا متھرا کے انتظار میں، یہودی آنے والے مسیحا کے انتظار میں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان ہر صدی کے بعد ایک معمور من اللہ مجدد کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے انتظار میں بھی ہیں، جو قیامت کے قریب آئیں گے۔ گویا ہر مذہب والا قیامت کے قریب ایک آنے والے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کوشش میں اور کچھ ہو نہ ہو قیامت ضرور آ جائے گی، کیونکہ ان سب نے قیامت کے قریب ہی آنا ہے اور اپنے اپنے دین کو غالب کرنا ہے، تو قیامت کی گھڑی تو پھر آ ہی جائے گی۔ پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ اچھے رہے جو ان کے آنے سے پہلے مر گئے۔ اگر شیعہ اور سنی کے دو امام آ گئے تو پہلا جھگڑا ان کا ہوگا، پھر سنیوں میں اہل حدیث، حنفیوں اور بریلویوں اور دیوبند کا ہوگا۔ پوچھئے نہیں کیا مصیبت ہوگی۔ یہود اپنے مخالفین سے کہا کرتے تھے کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح تم پر غالب آ جاتے ہیں۔ جب آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے وہ علامات دیکھیں جو ان کی کتابوں کے اندر درج تھیں، لیکن محض اس بنا پر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا بنی اسماعیل میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے۔ یعنی وہ نبوت کو بھی اپنی نسل میں محدود رکھنا چاہتے تھے، اور کچھ نہ کر سکے تو انہوں نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ معاذ اللہ ساری شرارت جبریل کی ہے کہ وہ نبوت بنی اسماعیل میں دے گیا، اس لیے یہ جبریل کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہیں سے قرآن نے کہا کہ تم جبریل کی مخالفت کر رہے ہو، حالانکہ وہ تو خدا کا پیغام لاتا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق جس طرف وہ پیغام بھیجتا ہے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ تو روح الامین ہے۔ اگر نبوت بنی اسماعیل کی طرف گئی ہے تو یہ جبریل کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کا حکم ہی ایسا تھا۔ اے یہود، تمہارا اعتراض جبریل پر نہیں بلکہ خدا پر بنتا ہے، اور تم جبریل سے دشمنی پر تلے ہوئے ہو۔ جو بھی خدا کے اس نظام سے انکار کرتا ہے تو خدا اور اس کا نظام خود اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ تو کھلی عداوت ہے۔ غیر اجنبی کوئی شخص بھی وحی کی ماہیت، گناہ و حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا۔ وحی ایک ایسا ذریعہ علم تھا جس میں نبی کے علاوہ کوئی دوسرا شریک ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے غیر اجنبی یہ جان ہی نہیں سکتا کہ وحی کی ماہیت، گناہ و حقیقت کیا ہوتی تھی، یہ نبی کو خدا کی طرف سے کیسے ملتی تھی، جبریل کے واسطے سے کیا مراد ہے، اس کی نوعیت، ماہیت و کیفیت کیا ہوتی تھی، کس طرح سے ایک الوہیاتی قوت خدا کے ہاں سے پیغام لاتی تھی، خدا کا پیغام کیسے نازل ہوتا تھا۔ غیر اجنبی ان حقائق کے بارے میں جان نہیں سکتا۔ جبرائیل ایک خارجی شخصیت ہے جو خدا کی طرف سے انبیاء کرام تک چٹھی رساں کی طرح چٹھی پہنچاتا تھا۔ غیر اجنبی کا ان بحثوں میں الجھنا بالکل بے سود ہے۔ ہم وحی کو صرف وحی کے متن سے جان سکتے ہیں۔ وحی سے متعلق مزید وضاحت۔ نمبر 1، خدا کی طرف سے انبیاء کرام کو براہ راست علم ملتا تھا، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، غیر اجنبی کو خدا کی طرف سے براہ راست علم نہیں مل سکتا، کشف و الہام کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ نمبر 3، وحی کا سرچشمہ تو فوق الفطرت تھا، لیکن جو کچھ وحی کی روح سے دیا جاتا تھا، یعنی وحی کا متن فوق العقل نہیں ہوتا، اس کو عقل و بصیرت، عقل و فکر کی روح سے سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، خدا کی وحی اپنی آخری اور مکمل شکل میں اب قرآن کے اندر محفوظ ہے، لہٰذا اب کسی کو خدا کی طرف سے براہ راست علم نہیں مل سکتا، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ نمبر 5، نبی کو وحی کس طرح ملتی تھی ہم نہیں جان سکتے، خدا نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اسے جبریل خدا کے حکم سے قلب نبوی پر نازل کرتا تھا، سورہ 2 آیت 98، اور یہ کہ قرآن خدائے رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، روح الامین نے اسے تیرے قلب پر نازل کیا ہے،
سورہ 26 آیات 192 تا 195۔ ایک جگہ وحی کو روح القدس کہا گیا ہے، سورہ 16 آیت نمبر 102۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں وحی کو روح القدس کہا گیا ہے، سورہ نمبر 5 آیت 110، سورہ 2 آیت 253، سورہ 2 آیت 87۔ آیت نمبر 98۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اور جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کے دشمن ہیں، یعنی سلسلہ رشد و ہدایت اور ان کے واسطوں سے بغض رکھتے ہیں، تو یہ خدا اور اس کے نظام سے کھلا انکار ہے۔ ایسے سرکش و نافرمان لوگ اپنی غلط روش کے سبب اللہ کے نظام رشد و ہدایت کی سعادت و برکات سے دور رہتے ہیں۔ عدو عام معنی تو دشمن ہے، نیز بہت مغایرت دوری بھی اس کے معنی ہیں۔ جو شخص خدا کی اطاعت چھوڑ کر دوسروں کے قوانین کی اطاعت کرتا ہے، وہ خدا کے قوانین کی اطاعت سے حاصل ہونے والی سعادت و برکات سے محروم اور دور ہو جاتا ہے۔ خدا کی عداوت سے یہی مفہوم ہے۔ خدا کے لیے عمومی مفہوم میں عدو یا ولی کا لفظ نہیں آیا۔ مومن خدا کا ولی ہے، یعنی قوانین الہی کی اطاعت سے جو تقویت ملتی ہے، اسے اس قسم کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ خدا مومن کا ولی ہے۔ آیت نمبر 99۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیری طرف نہایت واضح اور روشن تعلیم نازل کی ہے، اس کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو وحی کے قالب حدود سے باہر زندگی بسر کرنا چاہیں۔ فسق کا مفہوم۔ وحی الہی انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے ایک قالب عطا کرتی ہے۔ حدود اللہ اس قالب کے اطراف و جوانب ہیں۔ جو ان حدود کی پابندی نہیں کرتے، انہیں فاسق کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی پابندی سے قالب سے آزاد زندگی بسر کرنے والے۔ مثلا پھل اپنے چھلکے کے اندر رہے تو یہ نشو و نما پاتا ہے اور پکتا ہے، لیکن جو پھل چھلکا توڑ کر یا ویسے ہی کسی وجہ سے اس کا جوہر چھلکے سے باہر آ جائے تو نہ تو وہ پکتا ہے اور نہ نشو و نما ہی پاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے۔ ایسا پھل جس کا جوہر چھلکے سے باہر آ جائے تو پھل کے جوہر کے باہر آنے کو عرب فسق کہتے ہیں۔ خدا نے انسانیت کی نشو و نما کے لیے وحی کے ذریعے ایک قالب پیٹرن تجویز کیا ہے، جو اس قالب سے باہر چلا جائے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ آیت نمبر 100۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ہمیشہ سے ان یہود کے ہاں یہ نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے بحیثیت قوم کوئی معاہدہ کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے معاہدے کا احترام نہ کرنے کے لیے اور اس کو غیر مؤثر کرنے کی خاطر ضروری عہد کو بالائے طاق رکھ دیا؟ بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کا اقتدار خداوندی پر ایمان ہی نہیں۔ اور کلما عہدو، پوری قوم سے عہد، معاہدہ پوری قوم کی طرف سے ہوتا ہے، پورے ملک کی طرف سے ہوتا ہے۔ ملک یا قوم کا فرض ہے کہ ان میں سے جو بھی معاہدے کی خلاف ورزی کریں ان کو سزا دیں۔ اگر قوم نہ تو خلاف ورزی کرنے والے کو اپنی قوم سے نکال باہر کرتی ہے اور نہ اس کو سزا دیتی ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی پوری قوم کی طرف سے سمجھی جائے گی۔ نبذہ، ایک طرف پھینک دینا، پسے پشت ڈال دینا، پاسداری نہ کرنا۔ آیت 101۔
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول عیسیٰ علیہ السلام اس تعلیم کے ساتھ آئے جو ان تمام دعاوی کو سچ کر دکھانے والی تھی جو ان یہود کے پاس تعلیم خداوندی میں سے موجود تھیں، تو جن لوگوں اہل کتاب کو کتاب الہی میں سے علم دیا گیا تھا، اس کے ایک گروہ مذہبی پیشوائیت نے کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا کہ گویا وہ تعلیم خداوندی سے آشنا ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 102۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہود ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین، سلیمان کے سرکش اور مخالف یہودی سلیمان کی طرف منسوب کر کے سحر و شعبدہ بازیاں کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا بلکہ سلیمان کے مخالفین شیاطین نے کفر کیا۔ یہی لوگوں کو دراصل جادو سکھاتے تھے اور لوگ مبتلا ہو گئے اس چیز خود ساختہ افسانوں میں کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن پر اللہ نے جادو کا علم نازل کیا، اور زیب داستان کے لیے یہ بھی بڑھا دیا کرتے کہ وہ فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک سیکھنے والوں کو خبردار نہ کر دیں کہ ہم تو بس آزمائش کے لیے ہیں، تو تم کفر میں نہ پڑ جانا۔ پس یہ یہود ان سے وہ علم سیکھتے جس سے ان کے خیال کے مطابق میاں بیوی میں جدائی ڈال سکیں، حالانکہ یہ جادو سے خدا کے قانون کے بغیر کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں بن سکتے تھے، اور یہ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نفع کی بجائے نقصان پہنچائے، جبکہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جس نے اس چیز جادو کو اختیار کیا اخروی زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز، دنیاوی مفاد، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی ذات کی نشو و نما کو ترجیح نہ دی۔ اے کاش وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھتے۔ آیت جس میں ہاروت و ماروت کا ذکر ہے کا مروجہ ترجمہ قرآنی مفہوم کے خلاف ہے۔ مولانا شاہ عبد القادر مرحوم کا ترجمہ جس کو سلیس کیا مولانا محمود الحسن شیخ الہند مرحوم نے، اور جس کے اوپر حواشی لکھے مولانا شبیر احمد عثمانی سن 1887 تا 1949 عیسوی نے، یہاں ترجمہ اس طرح ہے کہ اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، اور اس کے علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت و ماروت ہے، اور
نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تو کافر مت ہو۔ پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے مرد میں اور اس کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے، اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، نہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر اسرائیلیات اور وضعی روایات پر مبنی ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر امام طبری سن 838 تا 923 عیسوی نے 30 جلدوں میں لکھی، جس کا اب اردو ترجمہ آ چکا ہے۔ یہی تفسیر بعد میں لکھی جانے والی تمام تفاسیر کی بنیاد بنی۔ اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ تورات کے بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ اگر انہوں نے لکھا ہوتا کہ میرے خیال میں اس کی تفسیر یہ ہے، تو بعد میں آنے والے اس کو علمی سطح پر پرکھ کر اس سے اختلاف کر سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی تفسیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا تو اب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے اختلاف کیوں کر سکتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے تفسیر کی بنیاد آ گئی۔ اب رہیں روایات، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 تا 250 سال بعد لکھی گئیں اور بغیر کسی سابقہ مواد کے لکھی گئیں، لوگوں سے سن کر لکھی گئیں۔ سننے کے اعتبار سے ان کو روایات کہا جاتا ہے، یعنی سنی سنائی باتیں۔ ہم نے جب روایات کو قرآنی تعلیم پر پرکھا تو ان میں سے بہت سی روایات من گھڑت لگیں، کیونکہ قرآنی تعلیم سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرما سکتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وضعی احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا غلط ہے۔ تفسیر و روایات کی حقیقت سامنے آ جانے کے بعد ہم اس آیت کے بارے میں مروجہ لمبی چوڑی تفسیری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے۔ بہرحال اتنا ضرور کہیں گے کہ تفصیلات یا تو اسرائیلیات پر مبنی ہیں یا من گھڑت روایات پر۔ ہماری قرآنی بصیرت پر مبنی ہاروت و ماروت سے متعلق آیت کی وضاحت، جس سے ہر کوئی اختلاف کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالف یہود نے مختلف افسانے تراش رکھے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان سحر آفرینیوں اور شعبدہ بازیوں کو ماننے لگ گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کفر کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ ہاروت اور ماروت کا جو فرضی واقعہ قرآن میں یہود کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہود مخالفین کا اختراع کردہ ایک افسانہ ہے۔ افسانے کے الفاظ ہیں، ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن پر اللہ نے جادو کا علم نازل کیا۔ وہ فرشتے کسی کو جادو سکھاتے نہیں تھے جب تک سیکھنے والوں کو خبردار نہ کر دیں کہ ہم تو بس آزمائش کے لیے ہیں، تو تم کفر میں نہ پڑ جانا۔ اس افسانے کے دو کردار ہاروت و ماروت، جنہیں افسانے میں فرشتے کہا گیا ہے، یہ خدا کے فرستادہ فرشتے نہیں تھے، اس لیے ان پر من جانب اللہ جادو یا کچھ اور کے نزول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بھی غلط ہے کہ جادو ٹوٹکے سے کسی کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ نفع و نقصان اللہ کے قوانین کی روح سے ہوتا ہے۔ اس آیت میں الفاظ ہیں، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروتا و ماروتا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، سورہ 2 آیت 102 میں لفظ ما نے سارا مفہوم واضح کر دیا کہ سب غلط ہے، سب افسانے ہیں۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ جنہیں یہ فرشتے ہاروت و ماروت کہتے ہیں، ان پر ہم نے کچھ نازل نہیں کیا، اس قسم کی کوئی بات سرے سے تھی ہی نہیں۔ یہ ہاروت و ماروت سے متعلق یہود کا تراشیدہ افسانہ ہے۔ لفظ ما اس سارے افسانے کی نفی کر رہا ہے، اور مزید یہ کہ اسی آیت میں اوپر ذکر ہے کہ یہی سلیمان علیہ السلام کے مخالف یعنی شیطان دراصل لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یعنی ہاروت و ماروت جادو نہیں سکھاتے تھے، بلکہ یہی شیاطین یہود جادو سکھایا کرتے تھے۔ زیب داستان کے لیے یہ بھی افسانے میں بڑھا دیا کہ وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تو کافر مت ہو،
کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے۔ آیت نمبر 103۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جادو ٹوٹکے کی بجائے اگر وہ یہود قوانین خداوندی کی صداقتوں پر ایمان لاتے اور دنیا و آخرت کے خطرات و تکالیف سے بچنے کے لیے قوانین خداوندی کے مطابق محتاط رویہ اختیار کرتے تو اللہ کے قوانین کی اطاعت کا اجر ان کے لیے کہیں بہتر تھا، کاش وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھتے۔ آیت نمبر 104۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والو، تم رائنا یعنی ہماری ساتھ رعایت کیجیے، کہنے کی بجائے انظرنا یعنی ہم پر نظر کرم رکھیے تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں، کہا کرو اور رسول کی بات کو توجہ سے سنا کرو۔ جو لوگ ان حقیقتوں سے انکار کریں ان کے لیے علم انگیز عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ رائنا کے معنی ہے ہمارے ساتھ رعایت کیجیے یا ہماری غلطی کو نظر انداز کیجیے۔ انظرنا کے معنی ہے ہم پر اپنی نظر کرم رکھیے تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں۔ اسمعوا کے معنی ہے ہم نے سنا، سمجھا اور عمل کریں گے۔ سمینا و اطعنا سورہ 2 آیت 93 کے معنی ہے ہم نے بات سنی اور ہم اطاعت کریں گے، لیکن یہود سمینا و اطعنا کہنے کی بجائے زبان کو توڑ مروڑ کر سمینا و عصینا سورہ 2 آیت 93 کہہ دیا کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے ہم نے سنا اور ہم اس کی نافرمانی کریں گے یا اس کے خلاف کریں گے۔ اس لیے قرآن نے جماعت مومنین کو اطعنا کہنے کی بجائے کہا انظرنا کہا کرو کہ ہمارے اوپر نظر کرم رکھیے۔ لا تقولوا رائنا کا مفہوم جماعتیں ڈسپلن سے نظم و ضبط سے چلا کرتی ہیں۔ جو ایک دفعہ اصول بنا لیے جائیں وہ سب پر لاگو ہوں تو یہ جماعت کی شرازہ بندی کے لیے مفید ہے، لیکن اگر ڈسپلن سے ہٹ کر کسی کے ساتھ رو رعایت کر دی جائے تو ساری جماعت رعایت مانگنے لگتی ہے اور پھر جماعت کی شرازہ بندی ڈھیلی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے جماعت کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ کسی کے ساتھ رعایت نہ برتے۔ یہی بات جماعت مومنین کو سکھائی گئی ہے کہ رائنا نہ کہو، یعنی یہ نہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رعایت کیجئے۔ اگر تم نے یہ بات کی تو جماعت چل نہیں سکے گی اور پھر جماعت میں ڈسپلن نہیں رہے گا۔ جماعت مومنین سے کہا کہ یہ رعایت والی بات کہنے کی بجائے انظرنا کہا کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نگاہ کرم رکھیے کہ ہم بے راہ رو نہ ہونے پائیں۔ اس کے بعد لفظ ہے واسمعوا یعنی سربراہ سے فیصلے سننے کے بعد ان پر عمل کیا کرو، کیونکہ سنا اس لیے جاتا ہے کہ سمجھا جائے اور سمجھا اس لیے جاتا ہے کہ سننے کے مطابق عمل کیا جائے۔ اسمعوا لفظ میں سننا، سمجھنا اور عمل کرنا آ جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے کے لیے ایک زندہ اتھارٹی سے احکامات کا سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 105۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، چاہے وہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب، یہ اس بات کو گوارا نہیں کر پا رہے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے خیر وہی نازل ہو، حالانکہ ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت وہی کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ کی عنایات و بخشائش بہت کشادہ ہیں، جو چاہے بڑھ کر حاصل کر لے۔ رحمت یہ لفظ وحی کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔
اسی کو بما انزل اللہ بھی کہا جاتا ہے، فضل، عنایات و بخشائش۔ خیرن سے ہی ہمارے ہاں لفظ اختیار ہے، یعنی جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے وہ انسان کو صاحب اختیار بنانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں لفظ شر ہے۔ شر وہ چیز ہے جس سے انسانی ذات میں انتشار، یسمردگی، عزم حلال پیدا ہوتا ہے، یعنی ایسے شخص کی ایک ناتوان سی شخصیت ہوتی ہے۔ ایسا شخص فیصلہ نہیں کر سکتا، ہمیشہ تذبذب میں ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو کمزور، ویک شخصیت کہا جاتا ہے۔ ودا یا ودو یہ محبت سے بھی آگے کی چیز ہے۔ محبت میں صرف کشش ہوتی ہے، جبکہ مودہ کے معنی محبت سے بڑھ کر اس کا ہو جانے کی تمنا کرنا، ایسی تمنا کہ مجھے ایسی چیز ضرور مل جائے۔ محبت اور ودا میں بڑا باریک سا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر یہود اور مشرکین دونوں کو اعتراض تھا۔ اہل کتاب کی عصبیت کا ذکر اوپر آیت 97 میں آ چکا ہے۔ نبوت غیر اسرائیلی کے پاس کیوں چلی گئی؟ وہ نبوت کو بھی اپنی نسلی چیز سمجھے ہوئے تھے۔ قریش بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کی آپس میں باہمی رکاوٹیں تھیں، وہ ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے اور کسی دوسرے کو بڑھتا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تاریخ میں ابو جہل کی یہ بات ہے کہ ہم بنو ہاشم سے کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اب جبکہ وہ نبوت کو بھی اپنے ہاں لے گئے ہیں۔ لہٰذا مشرکین بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبوت بنو ہاشم کے گھرانے میں چلی جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہاں یشاء سورہ 2 آیت 105 کا تعلق عالم امر سے ہے۔ وہاں خدا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو منصب رسالت عطا کیا جائے۔ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ہماری طرف سے وحی کا انداز ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اگر کسی سابقہ رسول کی وحی کے ایسے احکام جو وقتی ہوتے تو ان کو نظر انداز کر کے بعد میں آنے والے رسول کی وحی سے بدل دیا جاتا اور نئے احکام دے دیے جاتے جو پہلے احکام سے بہتر ہوتے ہیں، جن احکام کے متعلق ہمارا فیصلہ ہوتا کہ ان کو جوں کا توں رکھا جائے، یا جن کو سابقہ رسول کی امت نے ترک یا فراموش کر دیا ہوتا یا اس میں اپنی طرف سے آویزش کر دیتے تو انہی جیسے احکام جدید وحی میں دے دیے جاتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سب کچھ ہمارے طے شدہ اندازوں اور پیمانوں کے مطابق ہوتا ہے جن پر ہمارا پورا پورا کنٹرول ہے۔ وحی کے سلسلہ میں مختلف اوقات میں مختلف احکامات دینے کی وضاحت۔ یہود کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف کیوں منتقل ہو گئی۔ دوسرا اعتراض یہود یہ کرتے تھے کہ اگر آپ خدا کی طرف سے رسول ہیں تو فلاں فلاں احکام ان احکام سے کیوں مختلف ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر ہیں۔ اگر یہ خدا کی طرف سے ہیں تو انہیں تو وہی کچھ ہونا چاہیے جو ہمارے ہاں ہے۔ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وحی کا سلسلہ یوں چلا آ رہا ہے کہ رسول کو وحی دی جاتی تھی، انسان نے عہد طفولیت سے آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے جوانی کے آغاز تک پہنچنا تھا۔ انسان کے بچپن سے جوانی تک کے تقاضے ایک جیسے نہیں ہوتے، لہٰذا کہا کہ وحی دینے کے سلسلے میں ہمارا انداز یہ رہا ہے کہ بنیادی اور ابدی اصول تو شروع سے آخر تو وہی رہے جو پہلے نبی کو دیے گئے تھے، لیکن ان ابدی اصولوں کی جزیات ایسی دی جاتی تھیں جو انسان کے ارتقائی مراحل کے مختلف مراحل میں ان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں تو سلسلہ رسل و رسائل وسیع نہیں ہوا تھا، ایک ایک قریہ میں ایک ایک بستی، ایک ایک قوم کی طرف رسول آتا تھا۔ بستی، قوم یعنی قبیلے کی علمی سطح کے مطابق ان کو اصولوں کی جزیات خدا کی طرف سے دی جاتی تھیں۔ رسول کے بعد لوگ دین میں تحریف کر کے اس کو مذہب میں تبدیل کر دیتے،
پھر دوسرا رسول آتا، اگر لوگوں نے بنیادی اور ابدی اصولوں کو بلا دیا ہوتا تو ان اصولوں کو نئے سرے سے نئے رسول کے ذریعے دوبارہ دے دیا جاتا، اور اگر سابقہ جزیات کو رکھنا مقصود ہوتا تو سابقہ نبی والی جزیات کو بھی دوبارہ دے دیا جاتا تھا، اور اگر سابقہ جزیات زمانے کے تقاضوں کو پوری نہ کرتی تو زمانے سے مطابقت کرتی جزیات یعنی سابقہ جزیات سے بہتر جزیات دے دی جاتی۔ ان کو قرآن نے نعت بخیرن منہا سورہ 2 آیت 106 کہا ہے۔ یوں مختلف زمانوں میں خدا کی طرف سے دی جانے والی جزیات میں فرق ہوتا رہا۔ نن سخا کا مادہ نون سے خے ہے، اس کے معنی ہے اصل چیز کے بدلے دوسری چیز اصل کے مطابق دے دینا۔ ہماری زبان میں نسخہ اسی لفظ سے ہے، یہاں سے ایک کے بدلے دوسری چیز استعمال کرنے کا مفہوم آیا۔ آگے چل کر مجازی مفہوم یہ ہو گیا کہ نمبر 1 پہلی چیز کو مٹا دینا، اس کے بدلے میں دوسری چیز دے دینا، دوسری چیز کو اس کا قائم مقام بنا دینا۔ مثلا نن ساخت الشمس ظلہ یہ معنی ہے سورج نے سایہ کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ روشنی لے آیا، یعنی سورج نے سایہ یا تاریکی کو مٹا کر اس کا قائم مقام روشنی کو بنا دیا۔ نمبر 2 کسی چیز میں تبدیلی کر دینا، مثلا نن سخت الریح آثار الدیار ہوا نے آبادی کے آثار علامات و نشانات کو تبدیل کر دیا۔ پرویز لغات القرآن جلد 4 کہا کہ جو حکم یعنی اصول کی جزیات ہم دوسری دیتے ہیں وہ نعت بخیر منہا سورہ 2 آیت 106 ہوتا ہے، یعنی وہ حکم پہلے حکم سے بہتر ہوتا ہے۔ او ننسہا سورہ 2 آیت نمبر 106 جن وقتی جزیات کو خدا نئے رسول کی امت کے لیے مناسب نہ سمجھتا ان کی جگہ ان سے بہتر جزیات دے دی جاتی تھی، اور جن ابدی قوانین اور اصولوں کو سابقہ اقوام بلا دیتی یا دست برد زمانہ سے وہ محفوظ نہ رہتی یا ان میں آمیزش کر دی جاتی یا ان پر عمل کرنا چھوڑ دیتی یا انہیں پس پشت ڈال دیا جاتا، تو ان ابدی اصولوں کو ان کی جزیات کو جنہیں ویسے ہی رکھا جانا مقصود ہوتا تو دوسرے نبی کے ذریعے ویسی ہی جزیات دے دی جاتی۔ جن جزیات کو ویسے رکھنا مقصود نہ ہوتا تو ان کی جگہ بہتر جزیات دے دی جاتی۔ عربی زبان میں ناسیہ کے یہ سارے معنی ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے پاس موجود احکام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں موجود احکام میں صرف جزیات کا فرق تھا، اصولوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جزیات کو بنیاد بنا کر انہوں نے اعتراض کر ڈالا۔ سابقہ انبیاء کی ساری تعلیم قرآن کے اندر آ گئی ہے، اس لیے خدا نے قرآن کو مہیمن سورہ 5 آیت نمبر 48 کہا۔ مہیمن کا مفہوم ہے کہ سابقہ انبیاء کی تعلیم ساری اس کے اندر رکھ دی گئی ہے اور یہ سابقہ تعلیم پر حاوی محیط ہو گئی ہے۔ لفظ مہیمن میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اپنے اندر بھی لے لینا اور اسے محفوظ بھی کر دینا۔ قرآن کے آ جانے کے بعد اس کی تعلیم سابقہ تعلیم پر حاوی اور محیط ہو گئی، اس لیے کہا فاحکم بینہم بما انزل اللہ سورہ 5 آیت نمبر 48 اب تم ان اہل کتاب کے فیصلے بھی اس کے مطابق کیا کرو۔ خدا کے پیغام میں تحریف کرنے کا ذریعہ وحی کے ساتھ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور شان نزول کا عقیدہ۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رسول خدا کی طرف سے ایک پیغام لاتا، اپنی قوم تک پہنچاتا، اسے محسوس قالبوں میں ڈھال کر متشکل کرتا، دین پر عمل کرنے کا عملی طریقہ بتاتا اور دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ اس کے بعد اس کی قوم کے مذہبی پیشوا اپنی مفاد پرستیوں کی وجہ سے اس پیغام میں تحریف ملاوٹ آمیزش کرتے یا مرور زمانہ کے ہاتھوں کچھ حصہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد رسول کا لایا ہوا دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا، خدا کے اصلی پیغام کی جگہ انسانی خیالات لے لیتے، پھر ان کی تشریحات کرتے ہوئے وہ اصل پیغام کچھ سے کچھ ہو جاتا تھا۔ تحریف کا دروازہ کھلا رکھنے کے لیے یہود نے ایک عقیدہ وضع کیا کہ وحی کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں، یعنی ایک تو وہ جو خدا کی کتاب میں آ جاتی ہیں اور دوسری وحی وَمِثْلَهُ مَعَهُ ہے جو کتاب میں نہیں ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے۔ یہ وحی جسے الگ کہا جاتا ہے اسی کی بنیاد پر تحریف ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت میں تشریف لائے تو خدا نے جو کچھ قیامت تک انسانوں سے کہنا تھا
اس کو مکمل کر کے سورہ 6 آیت 115 غیر متبدل کر کے قرآن کریم میں محفوظ کر دیا اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، سورہ نمبر 15 آیت 9۔ اس طرح قرآن کے متن میں تحریف کرنے کا تو امکان ختم ہو گیا، لیکن مسلمانوں کی مذہبی پیشوائیت یہودیوں کا وامثلہ معہو کا عقیدہ اپنے اندر لے آئی۔ ہمارے ہاں روایات و احادیث کو وامثلہ معہو کہا جاتا ہے۔ وامثلہ معہو کی بنیاد پر قرآن کے مفہوم کو تبدیل کر دیا گیا۔ روایات کی حقیقت یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد بغیر کسی سابقہ تحریری مواد کے لوگوں سے سن کر لکھی گئیں۔ سننے کے اعتبار سے انہیں روایات کہا جاتا ہے، یعنی سنی سنائی باتیں۔ تحریف کرنے کے لیے دوسرا عقیدہ آیات اور صورتوں کی شان نزول کا قائم کیا گیا کہ فلاں واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ گویا ایک ابدی پیغام کو زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس کے اندر محدود کر دیا، یعنی اگر اس قسم کا واقعہ ہوگا تو پھر یہ آیت آپ کے کام آئے گی ورنہ نہیں۔ روایات کے بعد تحریف کی مختلف صورتیں جو اختیار کی گئیں۔ امام طبری نے روایات کی بنیاد پر تیسری چوتھی صدی ہجری میں 30 جلدوں پر مشتمل ایک تفسیر لکھی۔ ان صاحب نے یہ کیا کہ ہر آیت کی روایات کی روح سے تفسیر کی اور کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر ہے اور قرآن کا یہی مفہوم ہے۔ یاد رہے روایات انسانی خیالات کا مرکہ ہیں۔ اس کے بعد جس قدر بھی تفاسیر لکھی گئیں وہ اسی تفسیر کو بنیاد بنا کر لکھی گئیں۔ اب تفاسیر نے قرآن کے متن کی جگہ لے لی۔ ظاہر ہے کہ روایات بنانے کا سلسلہ تو ایک وقت تک رہا پھر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اہل طریقت میں صوفی مولانا روم آئے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کے الفاظ کے باطنی معنی ہیں جو نہ زبان کے اعتبار سے، نہ لغت کے اعتبار سے ہے اور نہ روایات کی روح سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ کے باطنی معنی وہ ہیں جو ہم خود خدا سے پوچھ کر آتے ہیں۔ اس علم کو صوفیاء حضرات علم لدنی کہتے ہیں، یعنی صوفیاء کے مطابق وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ در سینہ آگے چلا۔ اس کے بعد مذہبی پیشوائیت نے یہ عقیدہ قائم کیا کہ قرآن کریم میں درج احکامات پر مبنی 500 آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہیں۔ قرآن خدا کی کتاب ہے، خدا نے کوئی ایسی آیت یا آیات نازل نہیں کی جن میں لکھا ہو کہ فلاں آیت یا آیات فلاں آیت کی روح سے فلاں تاریخ سے منسوخ ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی عقیدہ ہے کہ 500 احکام منسوخ ہیں۔ بعد کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ 500 نہیں، صرف 300 قرآن کے احکام منسوخ ہیں۔ سمٹتے شاہ ولی اللہ 1114 تا 1176 سنہ ہجری آئے اور کہا کہ نہیں، صرف 5 آیات منسوخ ہیں۔ آپ ایک آیت کہیں یا 500 آیات کہیں، بات تو وہی ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ کے مسلک سے متعلق مولانا عبید اللہ سندھی سن 1865 تا سن 1935 عیسوی نے کہا کہ ایک بھی آیت منسوخ نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ کے دور میں تنسیخ آیات سے انکار کرنا بڑی خطرناک چیز تھی، اس لیے انہوں نے 5 ایسی آیات بتائی ہیں جن میں بڑی آسانی سے تطبیق ہو سکتی ہے۔ معتزلہ اٹھے تو یہ دور مذہبی پیشوائیت کی حکمرانی کا دور تھا۔ معتزلہ نے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ یہ کہنے پر کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں، مذہبی پیشوائیت نے انہیں پھانسیاں دیں، کھالیں کھنچوائیں، معتزلہ کی کوئی کتاب باقی نہ رہنے دی۔ جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ خدا کے کلام میں کوئی حکم منسوخ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ خدا کی قیامت تک کے تمام حالات پر نگاہ ہے، اس لیے اس کی طرف سے عطا کردہ احکام کی حیثیت انسانوں کے بنائے ہوئے احکام کی طرح نہیں ہے کہ بناتے ہی تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ جائے۔ اس کے بعد فقہ آئی۔ فقہ میں آپ کو ایسے احکام ملیں گے جو قرآن کے خلاف ہیں۔ فقہ کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کی بجائے فقہ کا حکم چلتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ فقہی حکم تو قرآن کے خلاف ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کے حکم کو فلاں حدیث کی روشن میں فلاں امام نے منسوخ کر دیا۔ گویا عقیدہ یہ ٹھہرا کہ حدیث قرآن کے حکم کو منسوخ کر سکتی ہے۔ فقہ حنفی میں عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے امام کا کوئی فیصلہ اگر آپ کو حدیث یا قرآن کی آیت کے خلاف نظر آئے تو پہلی کوشش تو یہ کیجیے کہ اس آیت کی تعویل فقہ کے مطابق ہو جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس آیت یا حدیث کو منسوخ سمجھیے۔
فقہ کا حکم باقی رہے گا۔ خم ٹھوک کر اللہ میاں سے کہتے ہیں کہ تو اپنے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرتا رہے۔ قرآن نے 2 جگہ فرض قرار دیا ہے کہ مومن مرنے سے پہلے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے اپنے مال کی وصیت کرے، سورہ 2 آیت نمبر 180 اور سورہ 4 آیت نمبر 11۔ لیکن ہماری شریعت کہتی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور حکم حدیث ہی کا چلے گا، جس میں ہے کہ 1/3 حصہ کے لیے صرف وصیت کی جا سکتی ہے۔ آج کوئی وثوق سے یہ کہہ نہیں سکتا کہ 1/3 حصہ سے متعلق وصیت والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بھی۔ خدا نے ہر زمانے کے اندر انسانی ظرف کے مطابق انسان کو اقدار سے نوازا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورہ 2 آیت نمبر 106۔ خدا نے ہر شے کے لیے پیمانے بنائے ہوئے ہیں۔ قدیر کہتے ہیں وہ جو اقدار یعنی پیمانے مقرر کرنے والا ہو۔ قادر کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور اس کے کرنے میں نہ حکمت، نہ کوئی علت کاز، نہ کوئی معلول ایفیکٹ، نہ کوئی وجہ جواز ریزن اور نہ کوئی وجہ تسمیہ ریشنل ہو۔ عربی زبان میں اقدار، قدیر یا قدر کے بنیادی معنی ہیں پیمانے اور اندازے۔ جنہیں ہم پیمانے کہتے ہیں انہی کو قرآن اقدار کہتا ہے اور ہم آج انہیں قانون کہتے ہیں۔ ہر وہ شے جو کسی مطابقت کو فٹ کر دے، عرب اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ قرآن میں وما قدر اللہ حق قدرہ، سورہ 6 آیت نمبر 91، لیلۃ القدر، سورہ 97 آیت 1 تا 3 اور فَقَدَّرَهُ تقدیرا، سورہ 25 آیت نمبر 2 موجود ہیں۔ ان سب جگہوں پر قدر کے معنی ہے خدا کے مقرر کردہ پیمانے۔ جس زمانے میں انسان کے تقاضے بدل جاتے تھے، ظرف میں کشادگی پیدا ہو جاتی تھی، تو انسان کے تقاضوں سے مطابقت رکھتے ہوئے اصولوں کے پیمانے یعنی جزیات دے دی جاتی تھیں۔ یعنی تقاضا بدل گیا تو پیمانہ بھی بدل گیا۔ قدر کے معنی ہے کسی شے کے مطابق فٹ کرتے ہوئے کوئی چیز دینا۔ درزی جب کوٹ بنانے کے لیے کپڑے کو پیمائش کے مطابق کاٹتا ہے تو عربی میں اس کے لیے تقدیر لفظ آتا ہے۔ باورچی خانہ میں جو شخص ٹھیک ٹھیک پیمانوں اندازوں کے مطابق اشیاء ڈال کر کھانا پکاتا ہے اسے قدور کہتے ہیں، اور اس انداز سے پکی ہوئی ہانڈی کو قدوری کہتے ہیں۔ درزی اپنے پیمانے کے مطابق کپڑا کاٹ کر سیتا ہے، لہٰذا قادر مطلق کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی علت کے، بغیر کسی حکمت کے کام کرتا رہتا ہے۔ خدا نے اپنی قادر مطلقیت کے لیے ایک گوشہ رکھا ہوا جسے عالم مشیت کہتے ہیں۔ یہاں خدا کسی قاعدہ قانون کا پابند نہیں، لیکن عالم خلق میں خدا نے اپنے آپ کو اپنے ہی بنائے ہوئے پیمانوں کا پابند کر لیا ہے۔ عالم خلق میں ہر کام اس کے بنائے گئے پیمانوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر انسان کا عمل خدا کے بنائے ہوئے پیمانوں سے مطابقت نہیں کرتا تو کام نہیں ہوتا یا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 107۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اللہ کے قوانین کی جاری و ساری ہونے کی وجہ سے اقتدار ساری کائنات پر اسی کا ہے۔ اس کے قوانین کی اطاعت سے کائنات میں ہم آہنگی و امن ہے۔ تو اے انسانوں، تمہارے لیے بھی اللہ کے قوانین کی مددگاری کے سوا اور کوئی امن و آشتی کا راستہ نہیں۔ ولی، دوست، نصیر، مددگار۔ آیت نمبر 108۔ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اے جماعت مومنین، وحی کے نزول کے دور میں کیا تم چاہتے ہو کہ رسول سے اس طرح چھوٹی چھوٹی جزیات کے لیے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے کیے تھے؟ جو کچھ وحی کے ذریعے دیا جا رہا ہے بس اسی کو کافی سمجھو، اور جو لوگ یوں سوال کر کے ایمان کو کفر سے بدل لیں گے فلاح و بہبود کی شاہراہ ان سے گم ہو جائے گی۔
تسألو سوال کرنا، ذلہ کھو جانا، گم کر دینا، گمراہ ہو جانا، سواء السبیل انسانیت کے لیے بالحق فلاح و بہبود کی شاہراہ۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ خدا نے غیر متبدل جزیات کا تقاضا کرنے کو کفر کہا ہے۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو؟ کرید کرید کے جزیات سے متعلق سوال پوچھنے کو خدا نے کفر کہا ہے۔ یہاں جماعت مومنین کو تاکید کی ہے کہ تمہارے دور میں وحی نازل ہو رہی ہے تو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، بس اس پر عمل کرو، کرید کرید کے جزیات کے متعلق سوال نہ کیا کرو۔ کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو آگے چل کر یہ ایمان کو کفر میں بدل دے گا۔ دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آئی ہے کہ اے ایمان والو، جن چیزوں کے متعلق خدا نے خود کچھ نہ فرما دیا ہو ان کے متعلق خواہ مخواہ کرید کرید کر سوال نہ کیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس میں یہ چیزیں بھی بیان کر دی گئیں تو تم بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ یہ روش اس سے پہلے قوم بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دین کو چھوڑ کر کفر اختیار کر گئی۔ سورہ 5 آیت 101 102۔ مثلا قوم بنی اسرائیل کو ایک سادہ سا حکم دیا تھا کہ بچڑے کو ذبح کرو، اگر وہ کوئی سا بچڑا لے کر ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن وہ تو جزیات سے متعلق سوال کرتے رہے اور اپنے لیے معاملہ کو مشکل بناتے چلے گئے۔ دوسری مثال یہ کہ اگر حکم یہ ہو کہ فصل پک جانے کے بعد گندم کے دانے اپنے گھر لے جاؤ، اور اگر سوال کیا جائے کہ کیا ہم فصل کو درانتی سے کاٹیں یا کسی اور چیز سے، اور کہہ دیا جائے کہ ہاں درانتی سے کاٹو، تو زمانے کے بدلتے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اب فصل کاٹنے والی مشین آ گئی ہے جو سینکڑوں ایکڑ فصل کو ایک دن میں کاٹ دیتی ہے، تو کیا درانتی سے کاٹنے کے حکم پر عمل درآمد ہو سکتا؟ لوگ کہتے کہ ایک دن کے کام کو 30 یا 40 دنوں میں ہم کیوں کریں جبکہ ہمارا پڑوسی ایک دن میں فارغ ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں لوگ یہی کہتے کہ بھاڑ میں جائے ایسا حکم، ہم تو مشین سے ہی فصل کاٹیں گے، تو کیا یہ کفر کی طرف چلنا نہیں ہو جائے گا؟ اسی لیے منع کیا گیا کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو تو جزیات کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو۔ خدا نے حدود اللہ مقرر کر دیں، اب ان میں تبدیلی کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ انسان کو خدا نے اختیار و ارادہ عطا کیا اور پھر اس پر کچھ پابندیاں عائد کی گئیں۔ یہ پابندیاں در حقیقت انسانی ذات کی تقویت اور نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، اور پھر یہ پابندیاں عائد کرنے کا اختیار خدا نے کسی کو نہیں دیا۔ پابندیاں عائد کرنے کا اختیار اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کے لیے کہا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله۔ سورہ 3 آیت نمبر 89۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ اسے ضابطۂ قوانین دیا جائے، خواہ اسے حق حکومت دیا جائے، خواہ اسے نبوت بھی کیوں نہ دی جائے، کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے حکم کے فرما بردار بن جاؤ۔ لہٰذا انسانی آزادی کو سلب کرنے کا حق خدا کسی کو نہیں دیتا، یہ حق صرف خدا کو حاصل ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس قسم کی پابندی عائد کرنے سے انسان کے اختیار و ارادے کی آزادی کی قوت میں اور اضافہ ہوگا۔ یہ بات کسی انسان کو معلوم نہیں کہ کس قسم کی پابندی عائد کرنے سے انسان کے اختیار و ارادے میں اضافہ ہوگا۔ خدا نے حدود اللہ باؤنڈری والز عائد کر دی ہیں اور کہا کہ ان کے اندر رہ کر جس قسم کی چاہو زندگی بسر کرو، بس یہ دھیان رہے کہ حدود اللہ کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ خدا نے انسانوں کے لیے آخری پیغام کو قیامت تک کے لیے غیر متبدل کر دیا۔ سورہ 6 آیت نمبر 34۔ مکمل کر دیا۔ سورہ 6 آیت نمبر 15۔ جتنی پابندیاں عائد کرنی تھیں وہ عائد کر دی گئیں، پھر انسان کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ چاہے تو ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کر کے اپنی صلاحیتوں کو بڑھا لے، ان کی نشو و نما کر لے، اور نہ چاہے تو کوئی اور راستہ اختیار کر لے۔ انسان اور حیوان میں فرق صرف اختیار و ارادے کا ہے۔ بیل کو یہ نہیں معلوم کہ چارہ اپنے مالک کے کھیت سے کھائے یا غیر کے کھیت سے کھائے، وہ تو بس اپنی طبعی زندگی کے تقاضوں کو جانتا ہے۔ اگر بیل کسی دوسرے کے کھیت سے چارہ کھا لے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا، وہ مجرم بھی نہیں ہوتا۔ مجرم وہ ہوتا ہے جس نے اپنے بیل کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ایک انسان کے لیے یہ تمیز کرنا ضروری ہے، اور دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے
کہ وہ اپنے کھیت سے چارہ کاٹے، دوسرے کے کھیت سے چارہ نہ کاٹے۔ یہ جو دیانت کا اصول ہے اسے قدر ویلیو کہتے ہیں۔ حیوان قدروں کو نہیں جانتا، لیکن انسان اقدار کو جانتا ہے کہ یہ حدود ہیں، یہ باؤنڈری والز ہیں، ان سے باہر نہیں جانا۔ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے حکم دیا کہ وأمرهم شورى بينهم زندگی کے سفر میں جزیات کو باہمی مشاورت سے طے کر لیا کرو، یعنی جزیات وحی کے ذریعے متعین نہ کراؤ۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ نے بتا دیا کہ حدود میں رہتے ہوئے بھی انفرادی زندگی بسر نہیں کرنی بلکہ اجتماعی زندگی بسر کرنی ہے۔ سابقہ اقوام کو چھوٹی چھوٹی جزیات تک بھی وحی کے ذریعے دی جاتی تھیں، لیکن آخری رسول کے دور میں انسانیت اپنے آغاز بلوغت تک پہنچ گئی، اس لیے خدا نے زیادہ تر اصول دیے، ان کی جزیات نہ دیں اور کہہ دیا کہ ان کو وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے عمل سے زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود متعین کر لیا کرو۔ اس طرح زندگی، صفات، اصول اور تغیر جزیات کے حسین امتزاج سے ارتقائی منازل طے کرتی چلی جائے گی۔ یہ وجہ تھی کہ جماعت مومنین کو جزیات پوچھنے سے منع کیا گیا۔ مذہب میں جزیات کو انسان متعین کرتے ہیں اور پھر جزیات کو غیر متبدل بھی بنا دیتے ہیں۔ یوں کچھ زمانہ گزرنے کے بعد انسان کو زمانے کے تقاضوں کے سبب ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا کسی شخص کو اختیار نہیں کہ وہ انفرادی طور پر جزیات کا تعین کرے اور پھر ان کو غیر متبدل قرار دے۔ یہ اختیار صرف نظام خداوندی کی مجلس شورا کو حاصل ہے تاکہ معاشرہ ایک اجتماعی زندگی بسر کر سکے۔ قرآن میں کئی بار آیا ہے کہ یسألونک کا اے رسول تجھ سے پوچھتے ہیں، لیکن کہیں منع فرمایا تو جزیات کے متعلق سوال کرنے کو منع کیا تاکہ ایک ابدی دین ایک خطے میں اور ایک خاص وقت میں محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ جزیات انسان بنائیں اور انہیں غیر متبدل قرار دے دیں، یا وحی کے نزول کے دوران خدا سے پوچھ کر جزیات کو متعین کر کے انہیں غیر متبدل بنا لیں۔ اس کا نتیجہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ سورہ 2 آیت نمبر 8 ایمان کفر سے بدل جانا ہے۔